السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ نے یہ سوال فرمایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن پاک احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ میں آپ کے سامنے عرض کروں، کیونکہ آج کل اس فتنے کے زمانے میں صحابہ کرام کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں میں جرأت بے باکی بڑھ گئی۔ وہ بے دھڑک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے بارے میں ایسے ایسے گستاخی کے کلمات کہہ جاتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں جہان برباد ہو جائیں گے۔ کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کے لیے چنا۔ اب میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے وہ اتنی بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا، جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے صحابہ کرام کی شانیں بیان فرمائیں، ان کے بارے میں زبانیں دراز کرنے سے منع کیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، کسی کو حق نہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آپ کے مدرسے کے ان پہلے شاگردوں، آپ کے تربیت یافتہ لوگوں پر تنقید کرے۔ دراصل جو صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، ان کے بارے میں عیب تلاش کرتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ کے وہ پیغمبر جن کے بارے میں دشمنوں نے بھی گواہی دی تھی کہ انہوں نے ایسا انقلاب برپا کر دیا، ایسے ایسے سنگ دل لوگوں میں ایسے ایسے ایمان کی خوبیاں پیدا کر دی، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو صحابہ کرام میں تو ایسی شانیں پیدا ہوئی، لیکن آپ کے ان شاگردوں میں عیب نکال کر گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی تربیت نہ ہو سکی، آپ میں اخلاص نہ آ سکا، اور آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد ان حضرات کے بارے میں عیب نکالنا، یہ بات بالکل واضح ہے۔ جب کسی اسکول کسی اکیڈمی کی کلاس ناکام ہوتی ہے، وہ دراصل اس کی ایڈمنسٹریشن، وہ جو اسکول بنانے والا ہے، جو پرنسپل ہے، جو یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، یہ اس کی ناکامی ہوتی ہے۔ یہ استاد اور ٹیچر کی ناکامی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں اور اپنے پڑھنے والے اور اسٹوڈنٹس کو ایسی تعلیم نہ دے سکا جس سے وہ کامیابی حاصل کرے۔ وہ صحابہ کرام پر اعتراض کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا۔ میں مختصر پڑھتا ہوں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں ہے، 74 آیت، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جنہوں نے انہیں آباد کیا یعنی انصار کے لوگ اور ان کی مدد کی، وہ سب صحیح معنی میں مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے اللہ کے ہاں مستحق ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ترجمہ یہ ہے، مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔
اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا آیت نمبر 10 وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں آیت نمبر 8 میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ وہ حضرات ہیں. اور دوسرے مقامات پر فرمایا صحابہ کرام کی سورہ فتح کی آخری آیات میں یہ بھی فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ بہت رحم دل ہیں. اور آخر میں فرمایا لیغیظ بہم الکفار، کہ صحابہ کرام کی شان و شوکت، آپ کی عظمت اور صحابہ کی ترقی کو دیکھ کر کفار جلتے ہیں، ان کے دلوں میں غیظ و غضب پیدا ہوتا ہے. شروع میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کی صفات چند آیات میں بیان، پھر کافروں کی صفات 2 آیات میں بیان، پھر منافقوں کا تذکرہ تفصیل سے کیا. اس میں یہ اشارہ دیا کہ اتنا کھلم کھلا کفر اسلام کے لیے نقصان دہ نہیں جتنا منافق نقصان دہ ہے، کیونکہ دل کے اندر کفر ہوتا ہے، زبان سے اپنے آپ کو مومن ظاہر کر. منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں، دوسری صورتوں میں، سورہ منافقون میں، سورہ بقرہ میں تفصیل سے ان کے حالات بیان. ان کی بد خصلتوں میں قرآن کریم نے جو یہ ذکر فرمایا، ایک یہ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے. جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے خوب اچھی طرح سن لو، یہی بیوقوف لوگ ہیں لیکن یہ اس بات کو نہیں جانتے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان منافقوں کو جنہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا تھا، ان کے جواب میں کہا کہ دراصل بیوقوف یہ ہیں، صحابہ کرام نہیں. تو صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دی، صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ٹھہرایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آئیں گے. تو صحابہ کرام کے ایمان کو معیار فرمایا گیا کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے اسی طرح دنیا کے تمام انسانوں کو یہ حکم فرمایا گیا اس کے مطابق ایمان لائے. تو صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معیار حق قرار دیا، اور صحابہ کرام کو جنہوں نے بیوقوف کہا اس کے مقابلے میں جواب میں کہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اور قرآن کریم کی ان بیشتر آیات میں جہاں صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمائے، ان میں جو قطعی طور پر بات فرمائی رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں، آپس میں پیار کرنے والے. تو محض ان تاریخی روایات کی وجہ سے جن کے اندر ہر قسم کے جھوٹے کذاب گھڑنے والے لوگ ان تاریخی روایات میں شامل ہو گئے، انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں طرح طرح کی چیزیں گھڑ لی. تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ جن کی تعلیمات قطعی ہیں، ان کے سامنے ان تاریخی گھڑے ہوئے واقعات جن کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے بارے میں دل میں بغض پیدا کرنا، یہ ایمان کے کھوٹ اور بہت بڑے نقصان کی چیز ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں. کہ صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ کرام سے محبت کی وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے صحابہ کرام سے بغض رکھا انہوں نے دراصل میرے بارے میں بغض رکھا، اور اس کے اظہار انہوں نے میرے ساتھیوں کے بارے میں کیا. ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے دراصل مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ،
اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی وہ وقت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں اور پکڑ میں لے لے۔ یہ روایت جامع ترمذی کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ جامع ترمذی کی جلد نمبر 2 صفحہ 706 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا، مشکات شریف کی یہ روایت ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ دو۔ اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کرام کو گالی دے رہے، میں روایت پڑھ رہا ہوں، ترمذی کی روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہوں تو تم کہو کہ تم پر تمہارے شر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو میرے صحابہ کے خرچ کی وہ آدھا سیر گندم یا اس سے بھی آدھی یعنی 1 پاؤ گندم کے قریب جو ان کو ثواب ملے گا، یہ احد پہاڑ سونا خرچ کرنے والے کو وہ ثواب اور اجر حاصل نہیں ہوگا۔ تو بہت ساری سینکڑوں آیات اور احادیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے مناقب کو اور فضائل کو بیان کیا، جن کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل فضائل الصحابہ کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب مرتب کی۔ یہ تو وہ فضائل ہیں جو عمومی طور پر صحابہ کرام کے لیے بیان فرمائے۔ اگر ہم الگ الگ ان کو لیں کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں کیا فرمایا، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کے بارے میں، تو یہ مختصر وقت اس کے لیے ناکافی ہوگا، اس کے لیے بہت طویل وقت چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تاریخی روایات، من گھڑت قصوں کی وجہ سے صحابہ کرام پر اعتراض کر کے ان پر تنقید کر کے اپنے ایمان کو خراب کرنا یہ بہت بڑے خسارے کی اور نقصان کی بات ہے۔ صحابہ کرام میں جو آپس میں معاملات ہوئے، امت میں کسی فرد کو حق نہیں کہ اس کے بارے میں گفتگو کرے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر شہزادوں میں لڑائی ہو جائے، آپس میں کوئی معاملے میں اختلاف ہو تو محل کے بھنگیوں کو اختیار نہیں کہ وہ شہزادوں کے بارے میں تبصرہ کریں اور ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری پوری امت کی حیثیت صحابہ کرام کے معاملے میں یہ خاکروب کی سی حیثیت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ پھر اہل بیت اور صحابہ کرام میں آپس میں کتنا پیار تھا، کتنی من گھڑت روایات کہ نعوذ باللہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پر ظلم کیا، آپ کو مارا، یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ام کلثوم، حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں جن کے صدمے میں فوت ہوئی ہو وہ بیٹی اسی کو اپنے نکاح میں جنہوں نے ماں کو تکلیف پہنچائی ہو اس کو قبول کر لے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں 18 کے قریب آپ کے بچے اور بچیاں تھیں، کتنوں کے نام عمر، بعضوں کے نام عثمان، بچیوں کے نام عائشہ۔ اہل بیت کے ائمہ حضرت جعفر، حضرت محمد باقر اور دیگر بڑے بڑے حضرات کی اولادوں میں بھی یہ سارے کے سارے نام ملتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے ان حضرات کے درمیان آپس میں بہت زیادہ محبت اور پیار تھا، اور یہ جو قصے گھڑے گئے یہ انہی یہودی سازشوں کا حصہ تھا جو اسلام کے اندر گھس کر جنہوں نے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں www.hazratfirozmemon.org